السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ وائس کلیئر ہے؟ وائس کلیئر ہے؟ اسکرین دکھائی دے رہا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. جی امید کرتے ہیں کہ آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 30 آج کا ہے اور ہم لوگ لاسٹ ٹائم ایک نیا قاعدہ سیکھے تھے. ٹھیک ہے تو اسی کو تھوڑا ریویژن کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے. اور انشاءاللہ آج ہم لوگ لیسن نمبر 9 جو ہے چیپٹر 9 وہ ختم کر لیں گے اور ہم لوگ بہت جلد آگے بڑھ رہے ہیں ایگزام کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ بہت جلد ایگزام آپ لوگوں کا ہوگا انشاءاللہ، شاید لیسن 10 کے بعد. ٹھیک ہے. ایک اور لیسن بچا، اس کے بعد میں ایگزامس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم لوگ پچھلے دفعہ کیے تھے، اس کے بارے میں گفتگو کیے تھے، ڈسکس کیے تھے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ اسم کے اندر میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، 4 کوالٹی ہوتا ہے اسم کا. ٹھیک ہے. یا اسم کا 4 پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا یہاں پہ اگزامپل بیتن دیا ہوا ہے اور بیتن کے بارے میں کہا جا رہا ہے بیتن یا تو اسم، یہ اسم ہے تو یا تو مذکر ہوگا یا تو مؤنث ہوگا، جو کہ یہ مذکر ہے. یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. الف لام نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایگزامس آپ لوگ کا بھی وقت ہے، ایگزام کے لیے آپ کو 1 ہفتہ کا بریک دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ریویژن ہم لوگ کریں گے، اس سے پہلے ایک ریویژن کر لیں گے کوئی ایک ایکسٹرا دن میں، جو ہم لوگ اب تک کرتے ہوئے ہیں. اور ریویژن ہوگا اس کے بعد ہی ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ معرفہ ہے، نکرہ تو الف لام نہیں تھے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور بیتن جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع منصوب یا مجرور ہے. آپ کو دمہ دکھ رہا ہے، یہ مرفوع ہے. اور بیتن جو ہے یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے. سنگولر پلورل تو ابھی تک ہم لوگ کیے نہیں، سب سنگولر ہی کیے تو واحد ہے، یہ مفرد کہتے ہیں سنگولر. تو یہ 4 خوبیاں ہوتی ہیں، پہلو ہوتا ہے، 4 کیریکٹرسٹکس پایا جاتا ہے اسم کے اندر میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ دیکھ لیے. اچھا یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے اس کو جان کر کے؟ کیا فائدہ ہے یہ جو بھی ڈسکس کیے ہم لوگ 4 باتیں؟ کیا فائدہ ہے اس کو جان کر کے؟ اس کو جان کر کے کیا فائدہ ہے ہمارے لیے؟ 4 کوالٹی کے اسم کے اندر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ جان کے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جی بتائیے. کہ اسم کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، یہ 4 باتوں کو سیکھنے کے سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کیا استعمال ہے اس کا؟ جی بتائیے، کون بتائے گا؟ یہ 4 باتیں پتہ چلی، مذکر ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، مفرد ہے. Nath will follow as Manut. پھر سے بتائیے اس کا فائدہ کیا جان کر کے؟ نعت منوت جیسے رہے گا اسی کی طرف فالو کرے گا نعت. ہاں اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ نعت منوت میں سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ نعت منوت ہی نہیں، یہ بلکہ عربی گرامر کے اعتبار سے بہت اہم چیز ہے 4 باتوں کے بارے میں. یعنی کہ کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے یہ تو سیکھنا ہی پڑے گا، یا تو معرفہ یا نکرہ ہے کہ نہیں؟ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے اکثر اور خبر نکرہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ چیز کو جاننا ضروری ہے. پھر مبتدا خبر آپس میں کیا کرتا ہے؟ مبتدا مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے. تو بھی جاننا پڑے گا نا کہ مبتدا مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. خیر تو پچھلے درس کے تعلق سے جو یہ 4 باتوں کو جاننا اور بھی زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ
یہ جو 4 خوبیاں ہیں یہ ہم استعمال کریں گے. یہ جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نعت منعوت سیکھے تھے پچھلے مرتبہ. اس کو کہتے ہیں صفت موصوف. ٹھیک ہے، صفت موصوف ایڈجیکٹیوز. تو ایڈجیکٹیوز میں ان چاروں کا کیا اہم رول ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ صفت جو ہوتا ہے، نعت جو ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو جو ہوتا ہے، وہ اپنے موصوف کو، منعوت کو، تھنگ ڈسکرائب کو فالو کرتا ہے ان چاروں چیزوں میں. یہ کیا ہے نا، اس اعتبار سے اس کو جاننا ضروری ہے. اس تعلق سے آپ سے سوال کیے تھے کہ ان چاروں کو جان کے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہے. یہ فائدہ حاصل ہے کیونکہ نعت ہم صحیح بنا سکتے ہیں. ایڈجیکٹیو صحیح بنانا ہے، گرامیٹیکلی کریکٹ بنانا ہے، اس میں ہمیں یہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے کیا ہے، نعت منعوت میں موافقت. ٹھیک ہے، نعت منعوت میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ موافقت ہے، یعنی کہ اگریمنٹ. موافق، نعت موافق ہوتا ہے. کس کے موافق ہوتا ہے؟ منعوت کے موافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی مثال یہاں پہ دی گئی کچھ ایگزامپل سے، بلال طالب جدید. ٹھیک ہے، یہ اب تک آپ لوگ ترجمہ سمجھ گئے، بتانے کی ضرورت نہیں. بلال طالب جدید، بلال نیا شاگرد ہے. بلال از اے نیو اسٹوڈنٹ. مبتدا طالب خبر، جدید نعت. ٹھیک ہے نا، کوئی پرابلم نہیں. اس کے بعد آمینہ تو طالبۃ جدید. آمینہ نئی اسٹوڈنٹ ہے، نیا نئی. ٹھیک ہے، آمینہ از اے نیو اسٹوڈنٹ یا نئی شاگردہ ہے. آمینہ تو مبتدا، طالبۃ خبر، اور جدیدۃ کیا؟ نعت. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر منعوت موصوف جس کو ڈسکرائب کرنا ہے وہ اگر مذکر ہے، مذکر ہے کیونکہ بولتا نہیں ہے، تو اس کا جو نعت ہوگا، اس کا جو صفت ہوگا، ایڈجیکٹیو بھی کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، بولتا نہیں ہوگا اس میں بھی. لیکن اگر وہ تھنگ ڈسکرائب موصوف منعوت مؤنث ہے تو نعت بھی کیا لانا پڑے گا؟ آپ کو مؤنث لانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ قاعدہ لکھے نیچے میں، موصوف ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں. موصوف مذکر ہے تو صفت بھی کیا ہوگا؟ موصوف مذکر تو صفت بھی کیا ہوگا؟ مذکر. موصوف مؤنث تو صفت بھی کیا ہوگا؟ مؤنث. وہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں، صفت یا نعت دیکھ رہے ہیں. نعت ہماری اس کتاب میں نا صفت موصوف استعمال نہیں ہے. تو میجورٹی اکثر جو ہے نعت منعوت ہی استعمال ہوتا ہے. نعت منعوت ٹرمینالوجی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر صفت موصوف اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن صفت موصوف بھی عربی کا لفظ ہے. تو کچھ عربی کتابوں میں آپ دیکھیے گا صفت موصوف لکھا رہے گا، کچھ عربی کتاب میں نعت لکھا رہے گا. تو نعت از اکول ٹو کیا؟ صفت. ٹھیک ہے، اور منعوت از اکول ٹو کیا؟ موصوف. ٹھیک ہے، موصوف صاد. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اور بھی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہے. فی الغرفتی. ٹھیک ہے، فی الغرفتی مکتب کبیر و ثلاجۃ صغیرۃ. اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹرانسلیشن اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ فی الغرفتی پورا کون بتائے گا اس کا ٹرانسلیشن؟ ایک کو بتاتے ہیں. بتائیے. بڑا ٹیبل کچن میں ہے. ہاں، غرفتی مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرفت مطلب کچن. کچن. بڑا ٹیبل کمرے میں ہے. کمرے، کمرے. کمرہ. غرفت مطلب کمرہ. تو فی الغرفتی کمرے میں ہے. کیا ہے کمرے میں؟ مکتب کبیر، بڑا ٹیبل، بڑا میز. ٹھیک ہے نا، کمرے میں ہے بڑا ٹیبل. یا اس کو الٹا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بڑا میز ہے کمرے میں. کچھ ترجمہ آپ ریورس کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ ریورس کر سکتے، چلے گا اردو اعتبار سے. فی الغرفتی یہاں پر عربی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، خبر پہلے آ گیا ہے کہ نہیں؟ یہ خبر ہے یار، مجھے وہ خبر مبتدا، یہ مکتب المبتدا ہے. ٹھیک ہے، کبیر کیا؟ نعت. فی الغرفتی مکتب کبیر. ٹھیک ہے نا، سمجھ لیں. اچھا ایک منٹ.
یہ تو یہ کہہ رہے تھے فی الغرفۃ مکتب کبیر، ٹھیک ہے. خبر پہلے تو عربی میں کبھی کبھی نا خبر کو پہلے لانا پڑے گا کمپلسریلی. کبھی کبھی خبر پہلے آتا ہے تو وہ قاعدہ ہم لوگ بعد میں کریں گے کب خبر ایک دم پہلے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مکتب کبیر ہے و ثلاجۃ صغیرۃ. ثلاجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثلاجۃ یعنی مکتب کبیر بڑا میز بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ثلاجۃ صغیرۃ. ٹھیک ہے. ثلاجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیے اس کا مطلب. ثلاجۃ کمنٹ میں فریج. ہاں ٹھیک ہے فریج ریفریجریٹر. ٹھیک ہے. ہندی اردو میں میرے خیال سے فریج کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے نا. لیکن عربی میں ثلاجۃ برف سے نکلا ہے. ثلج سے نکلا ہے کیا؟ ثلاجۃ. ٹھیک ہے نا. مؤنث ہے فریج. اور کیا ہے؟ چھوٹی فریج ہے یا چھوٹا فریج ہے. ٹھیک ہے. ثلاجۃ یہ مبتدا نمبر 2 کہہ سکتے سیکنڈ سبجیکٹ یا صحیح ٹرم ہوگا کیا کہ یہ لنکڈ ہے مبتدا سے. یہ مبتدا مکتب ہے نا اس سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ معطوف ہے کنیکٹڈ ٹو دا مبتدا. مبتدا سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مکتب بھی ہے اور ثلاجہ بھی ہے. ٹھیک. اس کے بعد اچھا لاسٹ والا ترجمہ کیا ہوگا اس جملے کا؟ ترجمہ بتائیے. اس گھر میں بڑا کمرہ ہے اور چھوٹی کچن ہے. ٹھیک ہے صحیح. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. فی ھذا البیت یہاں پہ دیکھنا کیا ہے؟ صحیح ترجمہ کیا. ھذا البیت تو اوریجنلی کیا تھا؟ یہ ھذا البیت ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھنا ہوگا آپ کو. ھذا البیت یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا بیت تو نہیں ہے. ھذا البیت ہے مطلب یہ گھر ہے. نہیں ترجمہ ہوگا کیا ہوگا؟ یہ گھر. یہ گھر صرف ترجمہ ہوگا. اب فی آیا. ٹھیک ہے نا. فی آنے سے کیا ہوگا؟ فی کا اثر ہوتا ہے کس پر؟ ھذا پر. ٹھیک ہے. ھذا پھر کیا ہو جائے گا؟ مجرور. لیکن ھذا اپنے جر کو دکھائے گا نہیں, کسرہ کو دکھائے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ھذا کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. مبنی ہے تو فی ھذا ھذا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مجرور لیکن ٹھیک ہے مجرور کے جگہ میں ہے. مجرور ہے. ٹھیک. اب اس البیت کیا ہے؟ بدل ہے. البیت کیا ہے؟ بدل نہ ہوا. اشارہ کے بعد الف لام والا لفظ آتا ہے بدل ہوتا ہے. تو کس کا بدل ہے؟ البیت. ھذا کا بدل ہے. اور پتہ ہے آپ کو بدل جو ہوتا ہے وہ حالت لے لیتا ہے. کس کا حالت بدل لیتا ہے؟ جس کے لیے بدل بن کے آتا ہے اسی کا حالت کو وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. ھذا اس سچویشن میں مجرور ہے نا تو بدل بھی کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ مجرور ہو جائے گا. البیتی. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آیا نا کیوں البیتی مجرور ہے؟ کیونکہ ھذا ایکچولی میں فی ھذا جار مجرور ہے. فی حرف جر ہے. ھذا مجرور ہے. ٹھیک ہے نا. اسے مجرور ہے. لیکن البیتی پھر کسرہ کیوں ہوا؟ مجرور تو ھذا ہے. البیتی کسرہ اس لیے لیا مجرور اس لیے ہوا کیونکہ البیتی بدل کس کا؟ ھذا کا بدل ہے. تو بدل جس کے لیے بدل بن کر کے آتا ہے اسی کا حالت کو اسی کے حالت کو لے لیتا ہے. ھذا مجرور ہے تو البیتی بھی کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گھر. تو فی ھذا البیت کیا ہو جائے گا؟ یہ گھر میں. اب اردو میں کیا ایسا نہیں کہتے یہ گھر میں نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اس گھر میں. تو فی ھذا البیت مطلب ہو گیا اس گھر میں. ان دس ہاؤس کیا ہے اس گھر میں؟ غرفۃ کبیرۃ. یہ مبتدا ہو گیا. غرفۃ کبیرۃ یہ مذکر مؤنث دیکھ رہے نا مؤنث ہے تو نعت بھی کیا ہے؟ کبیرۃ مؤنث. کبیر نہیں لائے مؤنث لائے. کبیرۃ لانے کو. ٹھیک ہے. یہاں مذکر ہے مطبخ تو بولتا نہیں آئے. کچن چھوٹا کچن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پارٹ ہو گیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ہاں اور بھی موافقت چل رہا ہے. اور تو ہم لوگ اس پہلے والے سلائیڈ میں کیا دیکھے ہیں؟ مذکر مؤنث. اب یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا دھیان دیجیے گا. کیا ہے؟ ھذا بیت جدید. ٹھیک ہے. سینٹینس 2 میں آمنتو جو ہے نہیں آمنتو جو ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. موصوف طالبۃ ہے. ٹھیک ہے. طالبۃ موصوف. جدیدۃ صفت اس کا ہے. جدید صفت طالب کا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا. اس کا وہ صفت ہے. آمنتو موصوف نہیں. ٹھیک ہے. آمنتو مبتدا ہے صرف اور اس مبتدا کا یہاں پہ نعت نہیں آ رہا ہے. آگے نعت آئے گا آگے جا کر کے. ٹھیک ہے. خبر کا نعت ہے وہ. ٹھیک ہے.
अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं, हाँ हादा बैतुन जदीदुन, ये सिंपल है, ये नया घर है। जदीदुन क्या है, नात है, किसका नात है जदीदुन, देख रहे हैं आप, बैतुन का नात है, तो बैतुन जदीदुन, बैतुन जदीदुन। यहाँ पे क्या आपको देखना है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, मुज़क्कर मुज़क्कर तो है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप तवज्जो दीजिए किस चीज़ पर, कि ये मरफू है, दम्मा है, चाहे डबल दम्मा हो चाहे सिंगल दम्मा हो, ये मरफू है, नात मरफू है, क्योंकि उसका मनऊत क्या है, मरफू है, तो मनऊत मरफू है तो नात भी क्या हो गया, मरफू, बैतुन जदीद। अब यहाँ पे देखिए, अना, आई एम, अना फी, आई एम इन, ठीक है। अब आपको कोई कॉल करता है, कॉल करके पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, ऐना अंता, ऐना अंता, वेयर आर यू, तो आप जवाब देते हैं क्या, अना फी, अना फी, अब बैत यही था, बैतुन था, बैतुन जदीद, जदीदुन था ओरिजिनल। अब कह रहे हैं कि मैं नए घर में हूँ, आई एम इन अ न्यू हाउस, मैं एक नया घर में, नकीरा, मैं एक नया घर में हूँ, मैं एक नए घर में हूँ, ठीक है। आई एम इन अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस इनडेफिनेट है, तो बैतुन जदीदुन था, वैसे ही फी लगाने से क्या हो गया, बैतुन से क्या हो गया, बैतिन। अब ये जदीदुन नात है किसका, बैतुन का ना, तो अब जदीदुन फॉलो करेगा ना, जदीदुन फॉलो करेगा ना, देख रहे हैं ये फॉलो कर रहा है इसको, तो ये भी क्या हो जा रहा है, मजरूर हो गया, ठीक है। फॉलो करता है बैतुन, मुज़क्कर मुअन्नस में भी और ये मरफू मजरूर वगैरह में भी, देख रहे हैं ना, ठीक है। इसमें नीचे आप देखिए, नोट में साइड में दे दिया गया है क्या, कि अगर मौसूफ मरफू है, सिफत भी मरफू होगा, देख रहे हैं, मरफू है तो मरफू, मौसूफ अगर मजरूर है यानी कि मनऊत मजरूर है, तो मौसूफ नाद भी या सिफत भी क्या होगा, मजरूर होगा, एडजेक्टिव मजरूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थिंग डिस्क्राइब मजरूर है, ये समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ज़ालिका, एक और मिसाल दूँ, ज़ालिका मस्जिदुन जमील, वो खूबसूरत मस्जिद है, मरफू मरफू, नात मनूत मरफू मरफू, ठीक है। अब कहना है मैं एक खूबसूरत मस्जिद में हूँ, अना फी मस्जिदिन, तो मस्जिद मौसूफ है, डिस्क्राइब, अब इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिफत बयान कर रहे हैं, जमील, तो मस्जिदिन कसरा मजरूर क्यों हो गया, फी की वजह से, जैसे फी की वजह से बैतिन मजरूर हो गया, तो फी की वजह से मस्जिदिन मजरूर हो गया। अब जमील नात है, नात फॉलो करता है मस्जिद को, तो लिहाजा मस्जिद मौसूफ को, तो ये भी हो गया मजरूर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हाज़िही मदीनतुन कबीरतुन, हाज़िही मदीना, मदीना मतलब होता है सिटी, हाँ सिटी शहर को मदीना कहते हैं, मदीना मतलब ही होता है सिटी, सिटी, ठीक है। तो हाज़िही मदीनतुन, ये मदीना है, यानी कि ये सिटी है, ये एक शहर है, कबीरतुन मरफू मरफू, यानी ये एक बड़ा शहर है, दिस इज अ बिग सिटी, दिस इज अ बिग सिटी इनडेफिनिट। अब कहना है मैं हूँ एक बड़े शहर में, आई एम इन अ बिग सिटी, तो फी मदीनतिन, फी मदीनतुन था, फी मदीनतिन, अब उसका सिफत आ रही है, मैं एक बड़े शहर में हूँ, मैं एक बड़े शहर में हूँ, आई एम इन अ बिग सिटी, फॉलो कर रहा है इसको मजरूर, तो मजरूर, देख रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद तिल का जामिअतुन कदीमतुन, वो पुरानी यूनिवर्सिटी है, दैट इज एन ओल्ड यूनिवर्सिटी, मरफू मरफू नकेरा है, ठीक है। उसके बाद अनाफी, कहना है मैं एक पुराने यूनिवर्सिटी में हूँ, तो सेम फी ने गिरा दिया, जामियतुन से जामियतिन हो गया, अब सिफत जामिया यूनिवर्सिटी का सिफत आ रहा है, तो मजरूर ये भी होगा, क्योंकि मौसूफ क्या है, मजरूर, ठीक है। तो ये एक समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है ना। तो ये अग्रीमेंट हो गया, सिफत तो सिर्फ मरफू मरफू मैच नहीं करता, ये मजरूर अगर होगा मनऊत मौसूफ, तो सिफत भी नात भी क्या हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और आगे और अग्रीमेंट, तो अब तक क्या देख लिया हम लोग, मुज़क्कर मुज़क्कर, मुअन्नस मुअन्नस, मरफू मरफू और मजरूर मजरूर। अब आगे बढ़ के देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे, हाजा मुदर्रिसुन जदीदुन, ये नए टीचर हैं, दिस इज अ न्यू टीचर, ठीक है। मुदर्रिसुन जदीदुन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक नए टीचर हैं, ये एक, अब मान लीजिए आप और आपके शागिर्द लोग गुजर रहे हैं, ठीक है ना, आप कहीं से पास कर रहे गुजर रहे हैं चलते चलते, और एक आप कहते हैं अपने दोस्त से क्या कि ये नए उस्ताद हैं, ये एक नए उस्ताद है, तो नकीरा है, मुदर्रिस पर नकीरा होंगे ना, ठीक है ना, तो मुदर्रिस आज़म ये मुब्तदा खबर हो गया,
خبر مبتدا. اب جدید ان کے نعت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے یہاں پہ نکیرہ تھا تو نکیرہ ہے, الف لام تھا کیا المدرس, الف لام نہیں آئے گا کیونکہ نکیرہ ہے, خبر نکیرہ ہوتا ہے, اکثر خبر نکیرہ ہوتا ہے کیونکہ ہم شروعات انٹروڈیوس کر رہے ہیں, یہ نئے ٹیچر ہے. حاضہ مدرسن کہنا ہوگا نا, فرسٹ ٹائم یہ جملہ کہہ رہے ہیں, تو حاضہ مدرسن, اب صفت بیان کر رہے جدید, تو حاضہ مدرسن جدید, یہ نئے ٹیچر ہے, ٹھیک. الف لام یہاں ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیے, اب گزرتے گزرتے کچھ دیر بعد یا کچھ سیکنڈ بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کچھ دیر بعد آپ کیا کہتے ہیں اپنے دوست, دیکھو کیا اب کہنا ہے کہ وہ جو نئے ٹیچر ہے نا وہ کلاس میں ہے. کیا کہنا ہے, نئے ٹیچر کلاس میں ہے, ٹھیک ہے. اب تو وہ ٹیچر نون ہو گئے نا, ایک بار جب بتا دیا اپنے دوست سے کہ یہ نئے ٹیچر ہے, یہ نئے استاد ہے, ٹھیک ہے. اب کہنا ہے نئے استاد کلاس روم میں. اب آپ جب کہیے گا نئے استاد تو آپ کا دوست جو سن رہا وہ جانتا ہے نئے استاد سے مراد کیا ہے, وہی نئے استاد جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اب یہ نون ہو گئے, مدرس اب نون ہو گئے, از اے نون پرسن, ٹھیک ہے. نون یعنی اب معرفہ معروف ہو گئے ہیں, پتہ ہے. اسی لیے اب آپ کیا جملہ استعمال کریں گے کہ ٹیچر, نئے ٹیچر کلاس میں, معرفہ آئے گا نا. یہاں مدرسن خبر بن کر کے آ رہا تھا, اب مدرسن کیا بن کر کے آ رہا ہے, معرفہ, مبتدا بن کر کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. مبتدا بن کر کے آ رہا ہے یہاں پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام لگے گا یہاں پہ کیونکہ المدرس مبتدا بنے گا. تو المدرس, مدرس, اب یہ مبتدا ہے مدرس. اب الجدید, اس میں بھی الف لام, تو ہم کہیں گے کیا خبر ہے, مبتدا خبر, مدرس نئے ہیں, نہیں. اگر یہ جدید خبر اگر ہوتا تو الف لام نہیں ہوتا, تنوین ہو جاتا یہاں پہ, تب نہ خبر ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو اگر یہ خبر ہوتا جدید تب الف لام نہیں ہوتا, اس میں تنوین ہو جاتا. لیکن یہاں پہ یہ خبر نہیں ہے, یہ خبر نہیں ہے, المدرس الجدید, ٹھیک ہے. تو اگر یہ خبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہ الجدید کیا ہے, المدرس الجدید, الجدید کیا ہے گرامر کے اعتبار سے, خبر نہیں ہے. خبر ہوتا تو الف لام نہیں ہوتا, اس میں نکرہ ہوتا ہے جنرلی خبر. تو اگر یہ خبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے الجدید, الجدید نہیں, بدل نہیں ہے, بدل نہیں ہے, ٹھیک ہے. نعت ہے. نعت ہے, بہت اچھا, ٹھیک ہے. کیوں, اچھا کیوں بدل نہیں ہے, بدل کے بارے میں ہم لوگ کیا اب تک سیکھے ہیں کہ اشارہ کے بعد میں جو الف لام والا ورڈ آتا ہے وہ بدل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اشارہ کے بعد میں حاضہ ذالکہ, اس کے بعد میں جو الف لام والا ورڈ آتا ہے تب وہ بدل کہلاتا. اگر حاضہ یہاں پہ ہوتا تب ہوتا بدلنا, حاضر ایسا, ٹھیک ہے. حاضہ تو یہاں پہ نہیں ہے, تو حاضہ نہیں ہے یہاں پہ. تو اب آپ دیکھیے گا المدرس الجدید, تو یہ نعت ہے, ٹھیک ہے, یہ نعت ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ بھول جائیے, الجدید یہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو خبر کس کو مانیں گے ہم, فی الفصل, یہی خبر ہے, المدرس فی الفصل, یہ خبر ہو جائے گا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ٹیچر کلاس میں ہے, ٹیچر کلاس میں, دا ٹیچر از ان دا کلاس, ٹھیک ہے. دا ٹیچر از ان دا کلاس, یہ نہ مانیں گے اس کو, یہ ترجمہ ہوگا, ایسے ہوگا نا, ٹھیک ہے. ٹیچر کلاس میں ہے, المدرس فی الفصل. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا کہنا ہے کہ نئے ٹیچر کلاس میں ہے, یعنی ٹیچر کو ڈسکرائب کرنا ہے, ٹیچر کا صفت بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹیچر کو ڈسکرائب کرنا ہے ہمیں, تو جو ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہ لانا پڑے گا جدید, ٹھیک ہے. لیکن صرف جدید نہیں لا سکتے بلکہ الف لام کے ساتھ لانا پڑے گا, ٹھیک ہے. الف لام کے ساتھ کیوں لانا پڑے گا, کیونکہ نعت منوط میچ کرتا ہے. اگر یہاں تو نکرہ تھا, مدرس تنوین تھا, تو تنوین تنوین, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام لگا ہوا ہے اس ورڈ میں, تو اس کا صفت بیان کرنا نا المدرسو کا, تو صفت جو ہے نعت جو ہے موصوف کو منعوت کو فالو کرتا ہے. تو اگر موصوف منعوت الف لام لگا ہوا ہے, معرفہ ہے, تو صفت بھی کیا ہوگا, نعت بھی کیا ہوگا, الف لام ہوگا. کلیئر, یہ سمجھ میں آیا نا. تو اب ترجمہ ملا کر کے کیا ہو جائے گا, المدرس الجدید, ملا کے کیا ترجمہ کریں گے, ملا کے کیسے پڑھیں گے, المدرس الجدید ملا کے, ٹھیک ہے. اور ترجمہ کیا ہو جائے گا پھر یہاں پہ, نیو ٹیچر, ٹھیک ہے, یا کہیں گے دا نیو ٹیچر. اور خبر کیا ہے, فی الفصل,
is in the class. یہ خبر ہو گیا، مدرس ہو گیا مبتدا، جدید کیا الجدید کیا ہو گیا نعت ہو گیا، نعت ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. المدرس الجدید فی الفصل. یہ کلیئر ہے؟ یہاں کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ سر المدرس صرف مبتدا یا نعت بھی ہے، منعوت بھی ہے؟ ہاں، المدرس مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ المدرس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو مبتدا کے ساتھ ساتھ یہ منعوت بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ایک جملے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ مبتدا خبر تو ضروری حصہ ہوتا ہے کوئی بھی جملے کا، ٹھیک ہے نا. تو مبتدا خبر کسی بھی جملے کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا. مبتدا تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مبتدا کا کبھی کبھی صفت ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے مبتدا کا صفت ہے، مبتدا کی صفت ہے یا مبتدا کا نعت ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کا نعت ہے، اس کا صفت ہے، تو ہم کہیں گے یہ منعوت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے یہ خبر ہے نا، مدرس خبر تھا نا، لیکن اس خبر کے ساتھ ساتھ منعوت بھی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کا صفت یا اس کا نعت بیان کیا گیا. تو مدرس ایک وقت میں کوئی چیز خبر بھی ہو سکتا ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ منعوت بھی ہو سکتا ہے. سیم مدرس مبتدا کے ساتھ ساتھ منعوت بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مبتدا اکیلا بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے ساتھ میں اس کا صفت اگر ضرورت پڑا بیان کرنے کا، نعت ضرورت پڑا بیان کرنے کا تو بیان کیا جاتا ہے. ایک وقت میں مبتدا یا خبر جو ہے وہ صفت بھی ہو سکتا ہے، موصوف یا منعوت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر منعوت ہو سکتا ہے، موصوف منعوت یا موصوف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مبتدا خبر نعت نہیں ہوگا. مبتدا کا نعت آئے گا، مبتدا کا صفت آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن مبتدا خود نعت نہیں کہہ سکتے یا صفت نہیں کہہ سکتے مبتدا کو خود. ٹھیک ہے نا. خبر کا بھی ٹھیک ویسے ہی. تو یہ کلیئر سمجھ میں آ گیا آپ؟ ٹھیک ہے. ھذا مدرس جدید اور المدرس الجدید فی الفصل. ٹھیک ہے. ہاں، تو مبتدا جو ہے منعوت بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی منعوت ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ نارمل چیز ہے نا. دس از اے ہاؤس انگلش میں کہنا ہے، دس از اے ہاؤس، یہ گھر ہے. تو اب کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہنا پڑے گا یہ قیمتی گھر ہے، یہ ایکسپینسو ہاؤس ہے، یہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے. تو کبھی کبھی تو خبر کے ساتھ آپ کو لانا ہی پڑے گا. سب پریڈیکیٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس پریڈیکیٹ کا ایڈجیکٹو لا دیا. تو یہ سب لینگویج میں ہوتا ہے، عربی میں ویسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا خبر ہی رہے گا. اب اس کے ساتھ وہ منعوت بھی بن سکتا ہے اگر اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہوگا. تو اگر اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو وہ مبتدا خبر جو ہے وہ منعوت بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن منعوت وغیرہ ایکسٹرا ہوتا ہے. مین جملے کا ضرورت بنیادی چیزیں کیا ہے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. یہ چیز بنیادی ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھیں جملے میں، ان مثالوں میں ہم لوگ دیکھ لیے کیا کہ موصوف اگر نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگا، اور موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیے یہاں پہ صفت معرفہ ہے، موصوف معرفہ ہے، صفت بھی کیا معرفہ ہے. اور مثال دیکھیے، ھذا مندیل نظیف. ھذا مندیل، ھذا مبتدا، مندیل خبر، نظیف کیا ہے؟ صاف. یہ صاف رومال ہے. ھذا مندیل نظیف نعت ہے، مبتدا خبر نعت. اور نعت یہ خبر جو ہے یہ نکرہ ہے. خبر نکرہ ہی ہوتا ہے جنرلی اکثر. ٹھیک ہے نا. تو خبر کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، خبر منعوت بن رہا ہے، تو اب اس کا نعت نظیف ہونا ہے. تو خبر کیونکہ نکرہ ہے تو نعت بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. نعت بھی کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا. صفت نعت ہے نا. ہاں، صفت اور نعت ایک ہی چیز ہے، منعوت اور موصوف ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یا تو کہیں صفت یا تو کہیں نعت، یا تو کہیں صفت یا تو کہیں موصوف یا کہیں منعوت. ٹھیک ہے. اب لیکن رومال کو کیا کرنا ہے نا، یہ جو رومال ہے اس کو اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو، اس رومال کو مبتدا بنانا ہے. کہنا ہے کہ یہ صاف رومال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رومال مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا بنے گا، ظاہر سی بات الف لام آ جائے گا اس میں، ہے نا. اکثر مبتدا میں الف لام ہوتا ہے. تو المندیلو ہو گیا. اب کہنا ہے صاف رومال جو ہے وہ جیب میں ہے، پاکٹ میں ہے. ٹھیک ہے. تو المندیلو تو رومال ہے. اب رومال کی صفت لانی پڑے گی نا، نعت لانا پڑے گا ہمیں. تو النظیف نعت لے کر کے آ جائے. لیکن دھیان رہے نعت جو لائیں گے نا، کیونکہ مبتدا الف لام لیے ہوئے معرفہ، تو نعت بھی کیا ہوگا؟ الف لام کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا نا. تو
تو المندیل النظیف ملا کے المندیل النظیف صاف رومال، مندیل مبتدا نظیف نعت، فی الجیب جیب مطلب عربی کا لفظ ہے جیب، ٹھیک ہے، جیب تو اردو میں جیب جیب کہتے ہیں، جیبن، ٹھیک ہے، پاکٹ، فی الجیبی صاف رومال جیب میں ہے، از ان دا پاکٹ، یہ خبر ہے، جار مجرور خبر، کلیئر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد علی المکتبی میز پر ہے، یہ خبر ہے، میز پر کیا ہے، قلم، یہ مبتدا آ گیا، مبتدا یہاں پہ مبتدا نکرہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مبتدا کیا ہے، نکرہ ہے، کیونکہ علی المکتبی پہلے آ گیا، وہ مبتدا وہ خبر پہلے ہے یہاں، ٹھیک ہے. تو جیب میں کیا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی قلم ہے، یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے، ایک بروکن پین ہے یہ میز پر، سوری ٹیبل پر، آن یعنی کہ ترجمہ ہوگا بروکن پین از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے، میز پر ٹوٹا ہوا قلم ہے، ٹھیک ہے، قلم مقصور، تو قلم ہو گیا مبتدا اور یہ نکرہ ہے، تو اس کا اگر صفت لانا پڑے مقصور بروکن ٹوٹا ہوا تو وہ بھی نکرہ آئے گا، الف لام نہیں لے گا، یہ نعت ہو گیا، کس کا نعت ہے، یہ مبتدا کا نعت. اب قلم کو مبتدا بنانا تو القلم ہو جائے گا. اب کہنا ہے کہ ٹوٹا ہوا قلم، بروکن دا بروکن پین، یہاں تو کہہ دیے ہم، کسی سے کہنا ہے، مان لیجیے کہ میز پر ٹوٹا ہوا قلم ہے، میز پر بروکن پین ہے، یہ کہہ دیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹا ہوا قلم یعنی کہ دا بروکن پین، ٹھیک ہے، قلم میرے خیال سے مذکر ہی ہے نا اردو میں، مؤنث ہے، ٹوٹی ہوئی قلم کہیں گے یا ٹوٹا ہوا قلم، پتہ نہیں اس کے بارے میں. تو خیر ٹوٹا ہوا قلم جو ہے وہ میز پر کہہ دیا گیا. اب یہاں پہ کہنا ہے کہ ٹوٹا ہوا قلم کس کا ہے، کہا جا رہا ہے، تو القلم المکسور، تو القلم مبتدا ہے یہاں پہ اور المکسور صفت ہے یا نعت ہے، کس کا، القلم کا. تو الف لام معرفہ معرفہ میچ کر رہے، دیکھ رہے ہیں، معرفہ معرفہ، ٹھیک ہے. اب خبر بیان کیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ کس کا ہے، اب یہ خبر ہے، لی حامدین، یہ جار مجرور خبر، یہ لی کیا ہے، حرف جر، یاد ہے اعلی، جیسے فی حرف جر یاد ہے نا آپ کو، فی حرف جر ہے، اعلی، لی بھی کیا ہے، حرف جر ہے، مجرور کر دیتا تھا، لی حامدین، لی حامدین، یہ کیا ہو گیا، یہ خبر ہے یہاں پہ، لی حامدین، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ٹوٹی ہوئی قلم جو ہے وہ حامد کی ہے، بلانگس ٹو حامد، دا بروکن پین بلانگس ٹو حامد، یہ ترجمہ ہو جائے گا، دا بروکن پین بلانگس ٹو حامد، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا، معرفہ معرفہ، ٹھیک ہے، معرفہ معرفہ سمجھ میں آ گیا نا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے، یہاں پہ کیا لکھنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گیا. ہاں یہاں پہ کچھ لانا ہے ہم لوگ کو، یہ تو آپ کو سلائڈ دکھی گیا، چلیے کوئی بات نہیں. یہاں پہ کہنا ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھیک ہے، کیسے کہیں گے بتائیے فٹافٹ، یہ ٹھنڈا پانی ہے کیسے کہیں گے، یہ ٹھنڈا پانی ہے کیسے کہیں گے، آجا معون باردن، ہاں ٹھیک ہے، ہاذا ماؤن باردن، ٹھیک ہے. تو آپ کو جملہ ایسا بنانا پڑے گا، ہاذا ماؤن باردن، یہ نعت منعوت ہو گیا نا، ماؤن باردن، ماؤن خبر ہے اور منعوت ہے، باردن کیا ہے، اس کا نعت ہے، اس کا صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی. اچھا آپ کیا ہے، مان لیجیے کہ آپ گزر رہے تھے، گھر میں آپ داخل ہوئے، تو گھر میں آپ کی امی ہے یا آپ کے ابو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی آپ کا بھائی بھی یا کوئی رشتہ دار قریب کا، آپ کہتے ہیں اس سے دیکھو یہ ٹھنڈا پانی ہے، ہاذا ماؤن بارد، ٹھیک ہے. اب آپ وہاں سے گزر کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، ہال روم سے باہر چلے گئے، واپس آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور ہال روم میں جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی جو ہے سامنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کیا سوال کریں گے، آپ کی امی ہے یا آپ کے ابو ہیں، آپ ان سے سوال کریں گے کیا کہ ٹھنڈا پانی کہاں ہے، ٹھیک ہے. کیا سوال ہوگا، ٹھنڈا پانی کہاں ہے، ٹھیک ہے. شروع میں آپ نے کیا کہا، یہ ٹھنڈا پانی، آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں. اب واپس آپ جب آتے ہیں، آپ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ تلاش کریں وہ ٹھنڈا پانی تو نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کیا کہیں گے، ٹھنڈا پانی کہاں ہے، عربی میں کیسے کہیں گے، ٹھنڈا پانی میں نے وہی والا ٹھنڈا پانی، آئینہ ماؤن جائرن، آئینہ، صحیح ماؤن ہے، جائرن، آئینہ ماؤن بارد، صحیح ہے یا کچھ غلطی ہے، آئینہ ماؤن بارد، بتائیے صحیح ہے یا غلطی ہے کچھ،
आईना ठीक है, माउन बारिदुन सही है या कुछ चेंजेस होगा इसमें? हाँ नल होगा, यानी कि अब तो माउन नोन हो गया ना, वो मारूफ है, अब वो मालूम हो गया, मैंने अब नोन है वो। एक बार तो कह दिए ठंडा पानी है, वापस आके हम कह रहे ठंडा पानी कहाँ है, उससे मुराद क्या है? ठंडा पानी वही जो देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे माउन नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अल माऊ, आइन अल माऊ। हाँ, वेयर इज द वाटर, अब अ वाटर से हो जाएगा द वाटर, ठीक है। अब ये नून हो गया, खास हो गया, अभी उस वक्त आम था ना क्या था, अब खास ऐन अल माऊ, पानी कहाँ है। अब पानी की सिफत बयान करेंगे ना, नात, तो अल की भी सिफत में अलिफ लाम आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, अलबारिदु। अलिफ लाम यहाँ लाना पड़ा तो सिफत में भी मनूत नात में भी अलिफ लाम लाना पड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐन अल माउल बारिदु। अब ये बना जुमला, वेयर इज द कोल्ड वाटर, यानी कि वही कोल्ड वाटर, वही पानी कहाँ है, ठंडा पानी कहाँ है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब क्या जवाब देंगे हम लोग, अलमाउ अलबारिदु, ठीक है, ठंडा पानी, अलमाउ अलबारिदु, या अलमाउ अलबारिदु भी कह सकते हैं, या सिंपली हम लोग जो है अलमाउ अलबारिदु को हटा के हुआ कह सकते हैं, हुआ वो, ठीक है। अलमाउ अलबारिदु क्या कह सकते हैं, वो, ठीक है। अगर कहना हमें कि फ्रिज में है तो कैसे कहेंगे, होना नहीं लगा सकते, होना यहाँ अलमा वल बारिदु हुआ लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, अलमा वल बारिदु हुआ वो, ठीक है, वो। अब कहना है होना, खबर, ठंडा पानी यहाँ है, अगर होना यहाँ लगाएंगे तो फिर नहीं, यहाँ नहीं कहना है हमें, ठीक है। हाँ, अगर कोई जुमला कहना चाहता है यहाँ है तो आप होना लगा दीजिए, अलमा वल बारिदु होना, ठंडा पानी यहाँ है, ठीक है, या हुआ होना वो यहाँ है, हाँ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होना इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ है नहीं कहना है हमें, ठीक है ना, बल्कि हमें क्या कहना है, फ्रिज में है, क्या कहना है, फ्रिज में है। आपके वालिद कहते हैं कि फ्रिज में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फी लाएंगे ना, फ्रिज, फ्रिज से मुराद खास फ्रिज है, पर्टिकुलर फ्रिज, कोई आम फ्रिज तो नहीं, आप जानते हैं कौन से फ्रिज में, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर सल्लाजा, सल्लाजा कहते हैं, तो फिर सल्लाजती, सल्लाजे में है यानी कि फ्रिज में है, ये समझ गया ना, ये खबर हो गया, फिर सल्लाजती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, किस फ्रिज में नहीं है, बल्कि आपके घर में दो फ्रिज है, सल्लाजा दो है, छोटा है और बड़ा है, ठीक है। तो कहना है कि वो बड़े फ्रिज में है, वो कौन से फ्रिज में है, बड़े फ्रिज में है। तो बड़ा फ्रिज कैसे कहेंगे, तो ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो आपको नया लिंक भेजा जा रहा है, वो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कीजिए उस लिंक पर, उस लिंक पर। इस मीटिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। उस नए लिंक पर ज्वाइन कीजिए, सब के सब आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह।